الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومولانا وملجانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وقدمنا وفريدنا وسراجنا وإمامنا وأصدقنا وأشرفنا ونعيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العليم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مجلس اسلامیہ، آئیے کچھ معرض کرنے سے قبل ہم تمام حضرات ایک مرتبہ انتہائی خیرت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے قراروں کے قرار مکی و مخار شبیہ روز شمال سبھی کائنات کے شمس و ضحا شامی کائنات کے بدر و دجا اور وحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسلام جن جن کر دے روز پاک کا نظرانہ پیش کریں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم ومن العلم والحلم والإكرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اے اشرفی زمانہ ہے مدد گما درہائے بستراز کرید کرم گشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفا حرمتی روح پیغمبر ایک نظر کم سلیمہ ولی الہل سلطان ولایت چشتی راجہ فضل و عطا کے جود و صفا کے فیض کے دریا میرے آقا میرے مولا میرے دادا میرے حامی کھڑا ہے دربے خالی ہاتھ تیرا مہنگا شہید شاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ بدفعل رحمت للعالمین چشم کرم فرما بے خمسہ مغفی بیا حمل وباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضى وابنہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برخوری ما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی و قبول مرود السجامہ آل رسول پیش نظر ونو بہار سجدی کو ہے دل بے قرار پیش نظر ونو بہار سجدی کو ہے دل بے قرار حالوں کی اصل کو لوگوں کی یہی مقام ہے یہی امتحان ہے. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ارے ونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر
ارے وہ نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کر دے۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جو مزہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ یہ تو سب ہے جنت میں مدینہ نہیں، اور مدینے میں جنت، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ اے پائی نظر روشنیاں کوئی نبی ہے یہاں، خود سے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا شکر ہے اور اس کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اس کا بھی شمار احسان فرض ہے کہ آج کے اس مبارک نماز جمعہ کے لیے ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جان رہے ہیں، یہ اشہر حرم کا ایک مہینہ میں سے ایک مہینہ ہے جو ماہ ذی القعدہ اللہ کی حرمت اور تقدس والے مہینوں میں اور اسے حج کے مہینوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینے کا بڑی عظمتی، بڑی فضیلتی، بڑی برکتیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہ ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کی عبادتیں اس قدر پسندیدہ ہے، اس قدر محبوب ہے، اس قدر عزیز ہے کہ کسی اور مہینوں میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادتیں اور ریاضتیں ذکر و اذکار کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان مہینوں میں محبوب ہے۔ انہی ماہوں میں، انہی مہینوں میں اور انہی ایام میں دنیا بھر کے کونے کونے، چپے چپے سے، دنیا کے ہر ممالک سے، ہر علاقے سے، ہر چپے سے مسلمانان عالم خانہ کعبہ میں، اللہ کے بیت اللہ زاد اللہ شرف و حرمین طیبین شریفین میں خانہ کعبہ کا طواف کے لیے حج کا ایک اسلام کا جو فریضہ ہے، حج کا حج جو ہے اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے، اسے ادا کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر، اپنا نیا اور قیمتی لباس اتار کر ایک سادہ سا لباس بغیر سلا ہوا کپڑا پہن کر، ننگے سر ننگے پاؤں، لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ سال بھر ایک مرتبہ اللہ کی وہ شان، وہ عظمت، وہ کبریائی، وہ بڑائی بیان کی جائے کہ دنیا بھر کے کسی معبودان باطل کی اس طرح سے نہ کسی مذہب میں معبودان باطل کے ماننے والوں کے کسی مذہب میں اتنا بڑا مجمع ہو، نہ اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو، نہ اتنے سارے لوگوں کا ایک ساتھ ایک آواز میں اس طرح سے کوئی جملہ کہا جاتا ہو، کوئی کلمہ کہا جاتا ہو جس طرح رب کائنات کی بڑائی بیان پوری کائنات میں اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں ملا کرتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے اسرار و رموز اور اس کا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ رکھا تھا، اور اسی سلسلے کو ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں فلسفہ حج کے بارے میں، اس کو بیان کر کے میں مدینہ منورہ کی حاضری کی طرف اپنی بات کو لے کر چلوں گا کہ مقام ابراہیم کے اور میدان عرفات اور میدان مزدلفہ کے کچھ پس منظر اور اس کی حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں سے مسلمان آج بھی نام جا رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسی مقدس جگہ جا رہا ہے جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے، جہاں پر رحمت و انوار کی بارش چماچم ہو رہی ہے، جہاں ہر وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جہاں پر ہر وقت مغفرت کی بخشش کی دعائیں فرشتے اس کے حق میں مانگ رہے ہیں، اور عازمین حج کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسی مقدس جگہ جا رہا ہے تو مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم دے دیا۔ معمار کعبہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا فرشتوں کے ساتھ مل کر، وہ خانہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح جب آیا تو اس کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں پر ایک ٹیلے کی طرح ایک مقام رہ گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ جب اسے آپ تعمیر کر رہے تھے
جب دیواریں اونچی ہو گئی تو وہ جس پتھر پر کھڑے ہو گئے تھے آپ نے اس پتھر سے مخاطب نہیں ہوئے، آپ نے اس پتھر سے کچھ کہا نہیں ہے پتھر مجھے اوپر جانا ہے، وہ پتھر خود بخود جیسے جیسے دیواریں اونچی ہو رہی تھی وہ اوپر چلا جاتا تھا، اور جب اوپر جانے کے بعد پھر نیچے اٹھانے کا موقع آتا تو وہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ گویا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک پتھر ہے جہاں اس میں نہ جان ہے نہ اس میں روح ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، ایک اللہ کے نبی سے ایک اللہ کے پیارے سے اللہ کے خلیل سے قریب ہو گیا ہے تو وہ بولنے سے زیادہ اور کہنے سے زیادہ گویا ہونے سے زیادہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اتنا سمجھ میں آ رہا ہے ایک انسان بھی کسی کے دل کے راز کو اور کسی کے فکر کو نہیں معلوم کر سکتے، پتھر معلوم کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آ رہا ہے مجھے اینٹ اٹھانے کے لیے اب پیچھے جانا ہے، یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آیا، ان کے ذہن میں آیا، اور یہ پتھر خود بخود نیچے چلا گیا ہے۔ لوگوں بتانا یہاں سے یہ ہے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا کتنا مضبوط اور پختہ عقیدہ ہے، آج ہمارے عقیدے پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ شرک و بدعت کر رہے ہو۔ لوگوں یہ شرک و بدعت نہیں ہے، شرک و بدعت اور ناجائز و حرام وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ سے دور کر دے، جو چیز اللہ سے اللہ والوں سے جڑ جائے وہ غیر اللہ نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ والوں ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ اللہ سے جڑ گیا وہ اللہ کا گھر ہو گیا ہے، حجر اسود آقا سے جڑ گیا اس کو بوسہ دینا عبادت ہے، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑنے کی وجہ سے، اور غیر اللہ نہیں رہا وہ بھی اللہ والا، نسبت والا، فیضان والا، برکتیں دینے والا بن گیا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے جو اللہ والوں کا ادب کر رہے ہیں، اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم مزارات پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ چومتے ہیں، یہ چوم کر یہ بتا رہے خدا وہ ہے جسے نہ چوما جا سکتا ہے، خدا وہ ہے نہ اسے چھویا جا سکتا ہے، جس کو ہم چوم لے جس کو ہم پکڑ لے وہ سمجھ لے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ ان اللہ والوں کو ہم نے چوما تو پتہ یہ چلا یہ اللہ والا ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ وہ ہے جسے نہ چوما جا سکتا ہے نہ جسے چھوا جا سکتا ہے۔ چوم کر بتا رہے ہیں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا خاص ہے، اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ والا ہے، اس سے ہم جڑ جائیں گے تو اس کے وسیلے سے ہم بھی اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب پتھر کو چومنے سے برکت مل سکتی ہے تو اللہ والا جہاں آرام کر رہا ہے اسے چومنے سے ہمیں کیوں برکت نہیں مل سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ہٹ گئے، وہاں پر ہمیشہ نہ رہے، جتنا دیر بنانے میں لگا اتنی دیر رہے، اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نہیں کھڑے، مگر لوگوں اللہ والوں کی مزارات پر خواجہ غریب نواز کی مزار پر جاؤ، خواجہ غریب نواز ایک لمحے کے لیے آئے اور گئے نہیں، بلکہ وہاں پر 800 سال سے وہی ہے، ہٹے بھی نہیں ہے۔ جب ہٹ بجانے والی چیز کا یہ مرتبہ ہے اس سے برکت ہو رہی ہے، اس سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، کیا اللہ والا ہمیشہ رہ رہا ہے 800 سال سے اس کی برکتوں کا عدد کیا ہوگا، اس کے فیضان کا عدد کیا ہوگا، اس کے وہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات کا عدد کیا ہوگا۔ تو لوگوں حج کے سارے ارکان ہمارے عقائد اہل سنت کو مضبوط اور پختہ کرتے ہیں، جو بھی شکوک و شبہات ہمارے سینے میں ہونا چلے جاؤ، سارے شکوک و شبہات سارے ترددات ہمارے سینے سے نکل کر ہمارا عقیدہ اور پختہ اور مضبوط اور عزم مصمم اور عزم راسخ بن کر ہم وہاں سے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، ساری دنیا والوں کو بلایا، خانہ کعبہ بنایا، تعمیر کیا اللہ کے حکم پہ، تو ان کی قربانیوں کا بھی تو اللہ صلہ دینا تھا، ان کی قربانیوں کا بدلہ اللہ کسی کے اللہ اور اللہ کے رسول کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے اے ابراہیم اے میرے خلیل اللہ تم نے میرے گھر کی تعمیر کی ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے تھے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو ہلایا، اپنے ہاتھوں کو ہلایا، اپنی زبان کو ہلایا، اپنے لمحہ مبارک کو ہلایا۔ مولا تو دینا چاہتا ہے تو دولت نہ دے دے، حکومت نہیں، صحت نہیں، لمبی زندگی نہیں، بلکہ مجھے دینا ہے جس کے خاطر تو نے زمین و آسمان بنایا ہے، چاند و سورج بنایا ہے، شمس و قمر بنایا، لیل و نہار بنایا ہے، چندر و حجر بنایا، برگ و ثمر بنایا، وہ محبوب جس کے خاطر تو نے
نبیوں کی جماعت بنائی، ملائکہ کی جماعت بنائی، لوح و قلم اور سب کچھ بنایا، اس محبوب کو میری اولاد میں پیدا فرما دے، اس محبوب کو میری اولاد میں میری نسل میں بھیج دے، یہی میری دعا ہے۔ اے ابراہیم تو نے مجھے میری بات کو مانا ہے، میرا کہا سنا ہے، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو مانگ رہا جا میں نے تجھے عطا کر دیا، جا میں نے تجھے اپنا محبوب تیری اولاد میں دے رہا ہوں۔ یہ دعا تھی، یہ دعاؤں کا صدقہ تھا، ان کی قربانیوں کا بھی سلسلہ دینا تھا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول ہونے کے لیے آقا کی دعا، آقا کو اللہ سے مانگا تھا۔ انہوں نے دو شرافتیں اس پتھر کو ملی ہیں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو پتھر اس قدر، پتھروں کو آج ہم گالیاں دیتے، کوئی انسان کوئی ظالم ہوتا ہے تو سمجھل کہتے ہیں، پتھر جیسا دل ہے، مگر لوگوں پتھر بھی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ان کے پاؤں کا نقش اپنے سینے میں بسا لیا، اس نے اوپر اور نیچے کیا۔ ایک تو ان کے اس پتھر پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کا نقش اس میں آ گیا، اور دوسرا اللہ کے پیارے حبیب کو اس پتھر پر کھڑے ہو کر مانگا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، تو میں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کو میں نے ہدایت کا مرکز بنایا تھا، میں نے برکت کا مرکز بنایا تھا، للعالمین، سارے عالم کے لیے خانہ کعبہ برکت ہے۔ اے خلیل اللہ، تم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کی ہے تو جس پتھر پر کھڑے ہوئے میں اسے برکت کا عالم کے لیے برکت والا نہیں بلکہ وہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم بنا دیا، میں نے یہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا، اسی پر بس وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر تم نے میرے محبوب کو مانگا تھا، اس کا صلہ یہ ہے اس پتھر پر مصلی بنانا ضروری ہے۔ حرم تو سارا ہی مقدس ہے، سارا ہی عظمت والا ہے، سارا ہی برکت والا ہے، مگر اللہ نے حکم دیا طواف پورا کر لو، 7 چکر پورے ہو گئے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس جگہ کو میں نے اپنی نشانی بنایا ہے، اس کو اپنا پیشانی لگا دو، اپنی پیشانی لگا کے بتا دو کہ مجھے خلیل اللہ ہی محبوب نہیں ہے، ابراہیم ہی مجھے محبوب نہیں ہے، بلکہ ابراہیم سے جو پتھر جڑ گیا وہ پتھر نہ رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہو گیا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگو، دعائیں بھی قبول ہوگی، عبادت کرو عبادتیں بھی قبول ہوگی، برکتیں حاصل کرو برکتیں بھی ملے گی، وہاں کی نورانیت حاصل کرو نورانیت بھی ملے گی۔ پتھر ہے فیض دے رہا ہے، پتھر جب اللہ والے سے جڑ کر فیض دے سکتا ہے تو جہاں اللہ والا خود آرام کر رہا ہو وہ کیوں فیض نہیں دے سکتا؟ تو لوگوں کو سمجھنا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں اپنے سینوں کو عشق رسول و محبت رسول سے سجا کر جاؤ، عشق اہل بیت سے سجا کر جاؤ، عشق صحابہ کرام سے سجا کر جاؤ، صحابہ کی تعظیم لے کر جاؤ، صحابہ کا ادب لے کر جاؤ، اولیاء اللہ کا ادب لے کر جاؤ، ان کی تعظیم لے کر جاؤ، کیونکہ ادب سکھانے کے لیے اللہ حج کے لیے بلا رہا۔ اور آگے چلیں، صفا اور مروہ کی کہانی، صفا اور مروہ کے پیچھے کا پس منظر آپ نے بارہا سنا ہے، انشاءاللہ آئندہ یا اس کے بعد والے ہفتے میں جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، مگر ایک لائن میں آپ کو بیان کروں۔ صفا اور مروہ، حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں سے دوڑی، کوئی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دوڑی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ کوئی اللہ نے ایک رکن نہیں بنایا تھا چاہے حاجرہ سے دونوں، بلکہ اپنے بچے کی ضرورت، اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑی تھی۔ انہوں نے جو صبر کیا تھا، انہوں نے جو اللہ پر اب بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو حکم دے دیا میری ناک بھی بندی دے، جس صفا اور مروہ کی صحیح کی ہے قیامت تک آنے والوں جیسے وہ میری بندی صحیح کر رہی ہے دوڑے ویسے تم دوڑو۔ لوگ یہاں پر ایک اور وجہ مجھے بولنا تو ضروری ہو جائے گا کہ ایک اللہ کی ولیہ کی ادا کو ادا کر رہا ہے، اللہ کا نبی ادا کر رہا ہے۔ ولی افضل نہیں ہوتا، نبی افضل ہوتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کا بھی نبی جو ہے، نبیوں کا بھی سلطان جو ہے، نبیوں کا سردار جو ہے، نبیوں کا سلطان، نبیوں کا شہنشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ایک ولی کی ادا کو ادا کرے اس کے لائق نہیں ہے، وہ
تو سارے اولیاء کا کیا، سارے انبیاء اس کے مقتدی ہے، سارے انبیاء اس کے در کے بھکاری ہے، سارے انبیاء اس کے در کے سوالی ہے، سارے انبیاء اس کے درس کے فیضان لینے کے محتاج ہے۔ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا نبی کیسے ایک ولی کی ادا کو ادا کرے؟ لوگوں اللہ نے پھر ادا کیوں کرایا، نسل کیوں کرا رہا ہے، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمتیں کیا ہے، اس میں کون سی اللہ نے حکمتیں پوشیدہ رکھی ہے، کون سا راز چھپا کر پوشیدہ رکھا ہے؟ سنو، اللہ کو صرف بتانا تھا آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، نبیوں کو مانیں گے ولیوں کو نہیں مانیں گے، نبیوں کی عظمتوں کو مانیں گے مگر ولیوں کی عظمتوں کو نہیں مانیں گے۔ نبیوں کی بات آئے گی تو اللہ کو بیچ میں لائیں گے، اور جب ولیوں کی بات آئے گی تو نبیوں کو بیچ میں لائیں گے۔ تو اللہ نے نبیوں کی عظمتوں کا بھی خیال رکھا اور ولیوں کی عظمتوں کا بھی اللہ نے خیال رکھتے ہوئے فرمایا محبوب یہ تو ادا تو ولیاں کی ہے، ولی کا عمل حجت نہیں، ولی کا عمل دلیل نہیں، ولی کا عمل شریعت نہیں ہوتا۔ اے محبوب تم اس ادا کو ادا کر لو، تمہارے ادا کرنے سے یہ دلیل بن جائے، یہ تمہارے ادا کرنے سے شریعت بن جائے۔ میرے محبوب بندی مجھے ولی بھی پیار ہے، نبی بھی پیار ہے، اے محبوب تم ادا کر لو تو یہ صرف حاجیہ کی سنت نہیں ہوگی، نبیوں کے امام کی سنت ہو جائے گی۔ تم ادا کر لو گے تو تمہاری سنت سمجھ کے ادا کریں گے، ولی کی ادا ایک نبی نے ادا ہے تو نبی کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں۔ نبی کا عمل سنت ہے، نبی کا عمل شریعت ہے، نبی کا عمل دلیل ہے، نبی کا عمل حجت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا آنے والے زمانے والے ولیوں کی عظمتوں کا انکار نہ کرے۔ اللہ کا نبی ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر جس ولی کی ادا کو ادا کیا ہے اس کو ادب دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فیض پہنچانے کے لیے، اپنی برکت بنانے کے لیے، اپنی شریعت کا ایک جز بنانے کے لیے، شریعت کا ایک رکن بنانے کے لیے آقا نے اس پر چکر لگایا ہے۔ ورنہ سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے ملائکہ سے اعلیٰ، ساری مخلوقات سے اعلیٰ، اللہ کے بعد خدا بزرگ تیری قسم مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی شان ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یہ عظمتیں ہیں، آپ حج کے لیے جا رہے ہو، آج میرے حج بن رہے ہو، اس کے پیچھے کا راز بھی جان لو، اسرار میں رموز بھی جان لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے پانی پیا تو لوگوں یہ نکلا تو کہاں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا۔ آپ کے یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے ندیوں کا پانی، تالابوں کا پانی، کنووں کا پانی، سمندروں کا پانی، جتنے پانی ہیں ساروں کا پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے۔ تو وہی رب کائنات زمزم کے کنویں کا پانی بھی خالق ہے، مگر سارے پانیوں میں پیو تو بیٹھ کر پیو، زمزم کا پانی پیو تو کھڑے ہو کر پیو۔ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت اسے لگ گئی، اللہ والے سے جڑ گیا یہ پانی۔ جو چیز جڑ جاتی ہے وہ پانی، سارے پانی تو ہے، یہ پانی عظمت والا ہے، شفا بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، نفاق کی بیماری بھی دور کر رہا ہے، بھوک کو بھی مٹا رہا ہے، پیاس کو بھی مٹا رہا ہے، نفاق کے اندر کی ساری بیماریوں کو دور بھی کر رہا ہے، اور آپ کے اندر چین و سکون بھی ادا کر رہا ہے۔ لوگوں یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں، یہ سارے راز کیسے آ گئے؟ اللہ والوں سے جڑنے سے آ گئے۔ اور ایک بات آپ کی حوالے کر دوں، یہ آب زمزم جس طرح صفا اور مروہ آقا کی اداؤں سے آج شریعت کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح عمرہ میں زمزم کا پانی پینا بھی ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ کس وجہ سے؟ آقا جب طواف کعبہ کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح سے پہلے زمزم کا پانی پینا چاہا، صحابہ آقا کے جھرمٹ میں ہیں، ایک صحابہ دوسرے صحابہ پر سبقت لے جا رہے، آقا نے جو زمزم کا پانی پیا ہے اس پیے ہوئے پانی کو ہم لے لیں اور ہم پی لیں، آقا کے فیض سے ہم مالا مال ہو جائیں گے، آقا کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ آقا نے جب صحابہ کی چاہتوں کو دیکھا، ان کی محبتوں کو دیکھا، ان کی طرف کو دیکھا، ان کی بے قراریوں کو دیکھا، صحابہ کو اپنا پیا ہوا پانی بھی دیا ہے، اور پھر ایک اور گلاس لیا، اور پینے کے بعد میری آنے والی امت بھی میری عاشق
होगी, वो भी मेरे लिए तड़प रही होगी, वो भी मेरे लिए बेचैन बेकरार होगी। एक गिलास और पीने के बाद बचा हुआ पानी जमजम के कुएं में डाल दिया है और इसी पर बस नहीं अपना दुआबे दहन भी डाल दिया। अब ये सिर्फ निस्बत इस्माइली नहीं, निस्बत मोहम्मदी भी है, निस्बत इमामुल अंबिया भी है, निस्बत सुल्तान अंबिया भी है, निस्बत रसूलुल्लाह भी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ आका की भी निस्बत है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक निस्बत है, आका ने अपना पिया हुआ पानी भी डाला, अपना दुआबे दहन भी सिला दिया। सारी दुनिया के पानी एक दिन या 2 दिन के बाद खराब और बदबूदार हो जाते हैं, कीड़े और मकोड़े आ जाते हैं, मगर दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जब न खराब होता है, न बदबू आती है, न कीड़े लगते, वो पी लो बीमारी दूर हो जाए। पियो, खड़े होकर पियो, इसका अदब है, इसकी तालीम है। लोगों कितनी ना समझ हो, कितने अकल हो, कितने मोहब्बतों से आका के अदब से दूर होते चले जा रहे हो। एक पानी का अदब तुम्हें करना मंजूर है, मगर एक अल्लाह वाले का अदब तुम्हें मंजूर नहीं। तुम्हें एक अल्लाह वाले की शान मंजूर नहीं, उसकी तफद्दुस तुम्हें मंजूर नहीं। अब तक नहीं मान रहे थे, हज के लिए जाओ, वहां पर अदब करा रहा है, कभी पत्थरों का करा रहा है, कभी दीवारों का करा रहा है, कभी पानी का करा रहा है, कभी पहाड़ों का करा रहा है, ये तारे मैदानों का करा रहा है। ये बता रहा है जब इनकी ताज़ीम तुम्हें करनी आती है, इनसे फैज लेना आता है, तो अल्लाह वालों से फैज लेना सीख जाओ। तो लोग और आगे चलो, मैदानी मुज़दलिफा से पहले मैदानी वादी मिना में भी जाना है और मैदान अरफात में भी जाना है, फिर मैदान मुज़दलिफा में भी आपको पहुंचना होता है। मिना में एक मकाम है जहाँ पर हाजी जाते हैं और जाने के बाद कंकरियाँ भी मारते हैं। मैदान अरफात में जाते हैं, वहाँ पर वकूफ कर दी। आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने मैदान अरफात में ठहरने का हुक्म किया है? यह ऐसा मुक़द्दस मकाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे फिदाकारों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मुझ पर मर मिटने वालों, सुनो। अरफात का ये रुकन जो है हज का रुकन अकबर है, जो यहाँ रुक गया हज उसका अदा हो गया। ये फर्जों में से एक फर्ज है, सबसे बड़ा फर्ज है हज का। और इसका फायदा ये है, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो, जमीन के जर्रों के बराबर भी हो, पत्तों के दरख्तों के पत्तों के बराबर भी हो, बारिश के कतरों के बराबर भी हो, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह मैदान अरफात में क़याम करने की वजह से माफ फरमा देगा। वहां पर दुआएं करो, वहां पर तौबा करो। हमारे ज़हनों में सवाल उठ रहा है, मौला जमीन तो सारी तेरी है, जमीन का खालिक तू है, मैदान मुज़दलिफा का तू खालिक है, मैदान अरफात तूने बनाई, वादी मिना तूने बनाई, हिंदुस्तान की जमीन तेरी है, यानी सारी दुनिया की जमीन को बनाने वाला तू है, मगर क्या वजह है? मैदान अरफात में तौबा भी कबूल कर रहा है, सारे गुनाह भी माफ फरमा रहा है। इसमें राज को हटा दे, पर्दा को हटा दे, जो सी हिकमत है वो हटा दे, जो असरार है वो हटा कर तो बता, इसमें बरकतें कहां से पिला दी? तौबा क्यों कबूल कर रहा है? समंदरों के बराबर गुनाह क्यों माफ कर रहा है? तो अल्लाह यही कहेगा, यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी, हव्वा अलैहिस्सलाम ने तौबा की थी, उन्हीं की तौबा का सदका है तुम्हारी तौबा कबूल हो रही है। मुझे उनके सारे, अल्लाह का नबी तो गुनाह नहीं करता है, अल्लाह का नबी गलतियों से गुनाहों से पाक मासूम अनिल खता होता है। कोई नबी कोई रसूल गुनाहगार खताकार मुजरिम नहीं होता, वो हर खता हर जुर्म हर गुनाह से पाक व मुबर्रा मुसफ़ा मुज़क्का होता है। मगर अल्लाह उनकी भूल हो गई, उस भूल को माफ किया था, तो उस भूल के माफी का सदका सारे कायनात के बशरों को, सारी औलाद आदम के गुनाहों को भी माफ करवा दिया, सारे औलाद आदम के तौबा को भी अल्लाह कबूल कर रहा है। लोगों बताइए चला, अल्लाह वाले की तौबा ने हमारी तौबा कबूल करा दी, अल्लाह वाले की तौबा ने हमारे सारे गुनाह बख्शवा दिए हैं। ये अल्लाह वालों का सदका मिला है। आप अल्लाह वालों से दूर क्यों जा रहे हो? आप नमाजों पर भरोसा कर रहे हो, मगर कोई गारंटी नहीं आपकी नमाज कबूल है, कोई सजदा आपका कबूल की गारंटी नहीं, और रोजे की
गारंटी नहीं है, आपके ज़कात की गारंटी नहीं है, मगर अल्लाह वालों की निस्बतों के अल्लाह ने गारंटियां दी हैं। यहाँ गुनाह माफ हो रहे हैं, समंदर के झाग के बराबर, जमीन के जर्रों के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर, जमीन और आसमान के बराबर गुनाह हो जाए, यहाँ आ जाओ और दुआ मांग लो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। कबीरा गुनाह के बारे में इख्तिलाफ है, मगर अल्लाह के फजल ये है जो खुदा कर सगीरा गुनाह माफ फरमा हो, कबीरा भी माफ फरमा देता है। मगर कबीरा गुनाहों में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ फरमा देगा, हुकूकुल इबाद के लिए फिर इख्तिलाफ है कि हुकूकुल इबाद जब तक जिसका हक माना है वो माफ ना करो सो तक माफ नहीं होता। तो लोगों, मैदान अरफात भी अल्लाह वालों से निस्बत है, मैदान मुज़दलिफा भी निस्बत है। वो मैदान मुज़दलिफा जहाँ पर ना कोई टेंट होता है, ना कोई बिस्तर होता है, मगर रात गुजारनी होती है, हाजियों को गुजारना ही गुजारना है, कंकरियाँ चुनना ही चुनना है। हज के लिए गया है, ये मुजाहिदा करेगा ही करेगा, ये रियासत करेगा ही करेगा, वो अपने आप की कुर्बानी देगा ही देगा। तो लोगों, राज क्या है? इसके पीछे भी राज सुनो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक जमीन पर घूमते रहे, अल्लाह से माफी का मुतालबा करते रहे, मगर माफी ना मिली। हज़रत हव्वा भी नहीं मिली, हज़रत हव्वा कहीं और है, हज़रत आदम कहीं और है, जमीन पर दोनों हैं। 300 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। जब पहली मुलाकात हुई है, पहली रात जहाँ गुजारी वो मैदान मुज़दलिफा था। ऐ औलाद आदम, जहाँ तुम्हारे जद्दे अमजद अबुल बशर जो बशरों के बाप है, जिस जमीन पर सबसे पहली रात गुजारी, ऐ औलाद आदम तुम भी आ जाओ, उनकी अदा को अदा करो, तुम्हें सवाब भी दूंगा, तुम्हारी नेकियां भी अदा करूंगा, तुम्हें तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। जहाँ अबुल बशर रहे थे, जहाँ अबुल बशर रहे थे, जहाँ जद्दे अमजद रहे थे, जहाँ तुम्हारे जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहे, उस जगह की बरकतों का याद है। लोगों, कहाँ जाओगे? अल्लाह वालों का साथ छोड़कर, अल्लाह वालों का दामन छोड़कर, अल्लाह वालों की दर को चौकड़ों को छोड़कर किधर जाओगे? अल्लाह लेना है, अल्लाह की बरकतें लेना है, अल्लाह वालों से जुड़ना होगा, उनसे वाबस्ता होना होगा, उनकी बरकतें हासिल करनी होगी, तभी तुम्हारी दुआएं हैं, तभी तुम्हारे गुनाह माफ है, तभी इबादत है। उनकी अदाओं को अल्लाह ने यादगार बनाया, उनकी अदाओं को हजारों साल हो गए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस अमल को, मगर वो अमल आज तक जारी है। मैदान अरफात में हजारों साल कब्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ रुके थे, दुआएं की थी, वो दुआओं का सदका हमारी दुआएं कबूल हो रही। तो मुसलमानों, अपने दिलों को अल्लाह वालों की मोहब्बत से सजा लो, उनकी अदब से, उनकी ताज़ीम से, उनके एहतराम से सजा लो। मीना की वादी में भी आप पहुँचेंगे, वहाँ पर जो है शैतान का एक बड़ा मजला, छोटा शैतान का नाम से 3 सुतून लगे हुए, उसे मारना पड़ता है। आप सोचोगे वहाँ ना शैतान है, ना शैतान बहका रहा है, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम है, फिर क्यों मांगे? लोगों, जगह जिस जगह से शैतान को निस्बत हो जाए वो जगह फिक्स हो गई, तो जो अल्लाह वालों से जलते हैं उनसे दूर रहते हैं, उनसे कह लो शैतान की निस्बत को मार रहे हो। आज वहाँ ना शैतान है, ना शैतान बहका रहा है, एक जमाने में उसने बहकाया था, वो जगह मनहूस हो गई, वो जगह पर कंकरे मार, वो जगह मलून हो गई, क्योंकि शैतान वहां पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहका रहा था। तो लोगों, शैतान की निस्बत उसकी नहूसत को मानते हो, तो जिस जगह अल्लाह वाला होता है तो अल्लाह वालों की बरकत और उसकी निस्बत को क्यों नहीं मानते? शैतान तुम्हारे निगाह में बड़ा है या अल्लाह वाला तुम्हारी निगाह में बड़ा है? तुम्हें ही फैसला करना होगा। शैतान की निस्बतों के तुम कायल हो, मगर अल्लाह वालों की निस्बतों और उनकी बरकतों का क्यों इनकार कर रहे हो? अल्लाह वालों की बरकतों का इकरार करो और शैतान की निस्बत का इकरार करने वालों, शैतान न तो वहाँ है न वहाँ बहका रहा है, वहाँ पर कंकरियां मार कर ये बताते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम ना नफ्स के बंदे हैं ना हम शैतान के बंदे हैं। आज जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
शैतान की बात को नहीं माना, शैतान से अपनी नाताल्लुकी का इजहार किया, उससे अपना रिश्ते को तोड़ कर रखा, उससे कोई राबता नहीं किया, उससे नफरत की और उस पर कम करिए हमारी। इसी तरह हम सारी जिंदगी शैतान से नफरत करते रहे, उससे नाताल्लुक रहे, उससे दूर रहने का अल्लाह एक अमल सिखा रहा है। मगर अमल है तो एक अल्लाह वादे का है, एक अमल है, एक अदा है करना हुआ, उसे यादगार भी बनाया और उससे अल्लाह ने बाकी और कायम दायम दे रखा है। तो लोगों, बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह आज के सिलसिले में। आप जा रहे हो तो इंशाअल्लाह हमसे राबता करें, इसके असरार रुमूज़ और इसकी बरकतें, इसके पैगाम आपके सामने रखेंगे। आज तो हमें युमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु पर बयान देना था, मगर पूरा वक्त ही हमारा हज के अरकान के फज़ाइल और उसका पस मंज़र बयान करने में निकल गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और ताज़ीम करो, तौक़ीर करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। देखो, अल्लाह ईमान लाने के बाद ना तो हज का हुक्म दे रहा है, न नमाजों का, न रोजों का, न ज़कात का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ईमान लाने के बाद सबसे पहला जो हुक्म दिया है ताज़ीम और तौक़ीर का दिया है। लोगों, दुनिया में जितने बादशाह है, जितने सुल्तान है, जितने हुकूमत करने वाला अपने दरबारों का कानून बना दे, कायदा बना दे, उसूल बना दे, शराइत बना दे, जब तक जिंदा रहते उनका उसूल चलता, उनका कायदा चलता, उनका कानून चलता, उनके आदाब चलते, ऐसे मर जाते उसका कायदा कदम, उसका उसूल कदम। मगर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसी हस्ती भी है जिसका कानून किसी दुनिया वाले ने नहीं, किसी नबी ने नहीं, किसी रसूल ने नहीं, किसी वज़ीर ने नहीं, किसी बादशाह ने नहीं, बल्कि रब्बुल कायनात बना रहा है। मेरे महबूब की बारगाह में आओ, ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अय्युज़न लकुम, मेरे महबूब की बारगाह में बैठो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह, मेरे महबूब की बारगाह में बैठो, ला तुरफ़ऊ अस्वातकुम, मेरे महबूब की बारगाह में बैठो, ला तजहरू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम, मेरे महबूब से बातें करो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को पुकारो, ला तजहरु दुआ रसूल। अल्लाह सिखा रहा है, बैठना है तो कैसे बैठना है, बात करना है तो कैसे बात करना है, सवाल करना है तो कैसे सवाल करना है, आना है तो कैसे आना है। ये आखिरत के दरबार की आलाप अल्लाह सिखा रहा है, अल्लाह सिखा रहा है। अल्लाह ने कानून बना दिया, अल्लाह ने कायदा बना दिया। ये क़यामत तक यही कानून रहेगा, यही उसूल रहेगा। आखा आलम शहादा में हो या आलम बरज़ख में हो, हर आलम में आका की वही शान है, वही इज्जत है, वही मर्तबा है, वही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब और एहतराम है। लोगों, आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी अजीम शान बारगाह है, न जन्नत में, न जन्नत की गलियों में लिखा, जो मज़ा मदीने की गलियों में लिखा। जन्नत में तो सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। तो लोगों, आप मदीना मुनव्वरा जाएं या आप अल्लाह आपका बुलावा आ जाए, आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगो, अपने दामनों को, अपनी झुर्रियों को फैलाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की हाज़िरी हम सबको नसीब हो जाए। जिंदगी में एक बार नसीब हो गई है तो इससे नहीं, दिल नहीं भरता, बार बार अल्लाह से मांगो, बार बार आका के रोज़े अनवर की हाज़िरी हमें नसीब हो जाए। लोगों, ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ आका जहाँ आराम फरमा है। मदीने, मक्का, सारा का सारा मक्का चक्कर लगा ले, कहीं की किसी हिस्से पर, किसी जमीन का कोई खित्ता, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है मक्का का कि अल्लाह ने कहा ये जन्नत है या जन्नत का हिस्सा है। मगर मदीना पहुंचो तो अल्लाह फरमा रहा है, रोज़ा ना बैना बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, आका के रोज़े अनवर के बगल वाला जो हिस्सा है, हरी मैट है, वो जन्नत के बागों में से बाग है। गोया मदीने जाने वाला ऐसा है कि उसे अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है, क्योंकि एक मर्तबा कोई जन्नत में चला गया, हम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए जन्नती हो जाता है। गोया मदीना जाना जन्नती बनने की निशानी है। अगर जमीन पर कहीं मदीना, कहीं जन्नत है तो मदीने मुनव्वरा है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह मदीने को ही जन्नत बना देगा या जन्नत को मदीने में मिला देगा।
یا مدینے کو جنت میں ملا دیا. لوگوں کیونکہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جہاں مالکان جنت وہی ہے، مکی میں جنت وہی ہے، سرداران جنت وہی ہے، یار غار مصطفیٰ وہی ہے، حضرت صدیق اکبر وہی ہے، حضرت فاروق اعظم وہی ہے، حضرت عثمان غنی وہی ہے، حضرت امام حسن وہی ہے. جنتی عورتوں کی سردارہ سیدۃ النساء العالمین وہی ہے حضرت خاتون جنت. ایک جملہ کہہ دوں گا، بات ختم کرنا ہے، وقت ہو چکا ہے، کہ ایک مومن جو مسلمان ہو، پکا سچا مسلمان ہو، اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. تو بتاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ وہاں آرام فرما رہی ہے، تو وہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں، ساری جنتی جنت ہے. ان کا بیٹا سرداران جنت وہی آرام فرما ہے، ان کی بیٹیاں وہی آرام، ان کی بیٹیاں وہی آرام فرما، ان کے گھرانے والے وہی آرام فرما رہے ہیں. تو مدینہ طیبہ کس قدر عظیم ہے. ازواج مطہرات وہاں ہے، حضرت عباس وہاں ہے، حضرت عقیل وہاں ہے، اور شہداء بدر وہاں ہیں. اتنے سارے اللہ والے وہاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے مکینوں کو وہاں رکھا، عثمان غنی کو وہاں رکھا، حضرت صدیق اکبر کو وہاں رکھا، حضرت فاروق اعظم کو بتا دیا کہ مدینہ منورہ ہی ساری جنت ہے. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی